اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ محرم کے حوالے سے تو بہت ہی اہم ہے، اور یہ میری خواہش تھی کہ کسی طرح یہ محرم کے مہینے میں ہی اس کو ریکارڈ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس تکمیل کو آج سر انجام دے رہے ہیں۔ اصل یہ موضوع اس طرح بنا، ایک دو سوال مجھ سے ہوئے جو کہ باہر سے ہوئے، پاکستان کے باہر سے، ایک امریکہ سے اور ایک کینیڈا سے، اور ایک سوال ٹورنٹو سے تھا۔ تو خیر ان سوالوں کو میں نے اتنا غور نہیں کیا، لیکن جب میں جمعہ پڑھنے گیا اور جمعے کی میں نماز سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے اس میں مولانا صاحب نے واقعہ کربلا کے موضوع پر ہی گفتگو کی، اور جو کہ موقع بھی تھا ایسے ہی کہ کرنے کا، وہ جب میں نے سنی اور مولانا صاحب کے جو کچھ الفاظ تھے وہ میرے دل پر بوجھ بن گئے، اور میں نے چاہا میں کسی اور میرے کچھ سوال بھی تھے جو کہ باہر سے آئے ہوئے تھے۔ ایک مولانا صاحب نے یہ باتیں کر کے مجھے اور ذرا میرے دل و دماغ پر بوجھ ڈال دیا۔ وہ سوال کچھ اس طرح کے تھے کہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان، جس کی حکمرانی میں نواسۂ رسول اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا گیا، کیا یزید کی یہ حرکت اس کے لیے کیسا ہے؟ کیا ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی مل سکتی ہے؟ اور یزید کے جو ساتھی تھے انہوں نے جو ظلم کیا ان کا حال اور ان کی معافی کیسی ہوگی، اور جن لوگوں نے یزید کے ہاتھ بیعت کی ان کا عمل کیسا ہوگا؟ تو یہ ایک سوال تھا، لیکن مولانا صاحب نے کے بیان سے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یزید کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ کرام آیا کہ یزید دوزخی ہے یا جنتی ہے، اس کے بارے میں وہ خاموش رہتے ہیں، اور کئی علماء کہتے ہیں کہ اس معاملے میں خاموش رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے معاف کر دے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس بارے میں، اور ایک دو اور امام حنبل، امام مالک، اس بارے میں خاموش ہیں۔ کوئی واضح آپ کی بیان نہیں ہے یزید کے بارے میں۔ لوگوں نے جب آپ سے پوچھا تو اس بارے میں آپ نے خاموشی اختیار کی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ سوال تھے، اور میں چاہتا تھا، کیونکہ میرے میں بوجھ تھا کہ میں جب تک یہ بات نہ کروں اور ان سوالوں کے جواب نہ دوں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت ہی کم علم ہوں اس دور میں۔ یہ جو دور جا رہا ہے کمپیوٹرائز علمی دور ہے، اس میں اپنے آپ کو میں بہت پیچھے اور طفل مکتب سمجھتا ہوں، لیکن کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے اور اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے اور مجھے کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ سوال تو آپ نے سارا سمجھ لیا، لیکن جو سننے والے ہیں ان کی خدمت میں میری ایک گزارش ہے، اور یہ گزارش میں
اپنے لیے اور آپ کی آخرت کے لیے آپ سے یہ ضرور امید رکھتا ہوں کہ یہ بیان بے شک تھوڑا سا لمبا ہو جائے، لیکن اس کو ضرور سنیے تاکہ آپ کا ایمان بھی درست ہو جائے، آپ کا عقیدہ بھی درست ہو جائے، اور اہل بیت کی آپ کے اندر محبت ہو جائے، اور آخرت آپ کی ٹھیک ہو جائے، اور یہی آپ کے لیے توشہ آخرت کا بخشش کا سامان بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور اسے ضرور سنیے، اور اس کو ضرور سنیے، آخر وقت تک سنیے، بے شک اس کو 2 حصے میں تقسیم کر کے سننے۔ ہم سب سے پہلے یہ جو سوال تھے وہ اس کو جواب دیتے ہوئے ہم 3-4 پہلو پر گزریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ اگر تفصیل سے نہ جا سکے، اگر میں کوئی حدیث بیان کروں تو اس میں آپ ضرور سمجھ لیجئے ایسی 20 حدیثیں ہیں۔ ساری حدیثیں جو ہیں نا، احادیث ساری میں اس میں کوٹ نہیں کر سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن اگر میں ایک حدیث بیان کروں تو آپ سمجھ لیجئے اس کی کئی حدیثیں ہیں، کئی راوی ہیں۔ اگر میں قرآن کی ایک آیت پیش کروں تو آپ یہ سمجھ لیجئے ایسی ہی قرآن کی کئی آیات ہیں۔ تو اسی طرح باقی جو الفاظ ہوں گے ان کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کے اور کئی ثبوت مل سکتے ہیں اور ٹھوس ہیں۔ اب ہم سمجھیں یہ سارا واقعہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ سارا آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ اب ہم صرف اپنے سوال کے جواب کے پوائنٹ پر آتے ہیں، یزید کے بارے میں۔ یزید جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ امیر معاویہ کا بیٹا تھا، اور امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ یہ ان کا خاندان بنو امیہ سے چلا آ رہا ہے، اور یہ بنو امیہ کا خاندان شروع سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ شروع سے ہی آپ کا خاندان، اس میں کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے، صحابی بھی ہوئے، لیکن زیادہ تر لوگ آپ بنو ہاشم کے خاندان کے خلاف ہی تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا، اس سوال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت اور حضرت امام حسن، امام حسین کا جو مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ابھی اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ سارے سوال خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ یہ فارمولہ ایسا ہے، اس فارمولے کو، اس سوال کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی محبت اور خصوصی طور پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جو محبت رسول اللہ نے فرمائی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ فکرے بہت دیکھیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ بہت اعلیٰ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت، مالک کائنات، وجہ کائنات، سید الورا خود کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ اس کا مقام خود آپ سمجھ لیں کہ، اور فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، جس نے امام حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے دی۔ اور یہ ساری شان آپ نے کئی کتابوں میں یہ جو بات کی ہے، یہ پوری احادیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے، مقام اہل بیت کے لیے، اور خصوصی طور پر امام حسن اور امام حسین کے لیے۔ کہیں فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، کبھی فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، کبھی فرمایا یہ میرے جسم کے حصے ہیں، اس طرح کی بے شمار۔ اور ایک دفعہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا، اے اللہ کریم، میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی حسین سے محبت کر، جو اسے عداوت رکھتا ہے تو بھی اسے عداوت رکھ، جو اس کو تکلیف دیتا ہے تو اس کو تکلیف دے۔ اور فرمایا جو امام حسین سے
محبت کرتا ہے اللہ کریم تو اس مومن سے بھی محبت کر۔ اور آپ نے فرمایا حضرت امام حسین کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں ساری باتیں، پھر آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ یہ میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ ایک ایک آیت ایک ایک لفظ اس کے کئی سے کئی ثبوت ہیں۔ جو میں نے مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا، حضور کی حدیث، ایسی حدیث کتابوں میں بیسیوں ہیں۔ آپ کے مقام کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے بے شمار حدیثیں ہیں کہ جس نے امام حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب آپ سنیں، اب یہ تو حدیث تھی، اب ہم قرآن پاک سے کا حوالہ اور دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب جو کہ پارہ نمبر 22 اور سورۃ نمبر 33 ہے، اور آیت نمبر 56 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ تو اس کا اب ہم لفظی مطلب وہ سمجھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک میں اور میرے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی درود بھیجو، تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یہ آیت ہے سورۃ احزاب کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجو، اور ساتھ ہی کہا ان الذین، جو وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، اللہ تعالیٰ کی اس پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت، اور ان کے لیے آخرت میں عذاباً مہینہ، عذابم مہینہ، تو ان کے لیے پھر عذاب ہوگا۔ اس میں فرمایا گیا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اس نے اللہ کو دی، جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی، اللہ کہتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاباً مہینہ ہے۔ تو اب ہم عذاباً مہینہ جہاں جہاں لفظ قرآن میں آیا ہے تو یہ کافروں کے لیے عذاب نہیں آیا، یہ مومن جو اسلام لا چکے ہیں، کلمہ گو ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو تکلیف دی، ان کے لیے عذابم مہینہ ہے۔ تو عذاب جو ہے نا وہ ایک عذاب ہے عذاباً علیمہ۔ یہ عذاباً علیم کا مطلب ہے کہ دردناک عذاب۔ یہ کافروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور جو مرتد ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ عذاباً علیمہ۔ تو عذاب کی کئی اقسام ہیں، ایک ہے عذاباً علیمہ، ایک ہے عذاب جہنم کا عذاب، ایک ہے عذاب السعیر، دیکھتی ہوئی آگ کا عذاب، ایک ہے عذاب علیم، کافروں کو دردناک عذاب جو دیا جاتا ہے وہ عذاب علیم ہے، اور والعذاب الآخرہ، آخرت کا عذاب، ایک ہے سائل بعذابم واقی، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب، اور ایک ہے عذاب مہینہ۔ یہ جو پچھلے لفظ ہیں سارے پچھلے
خطاب ہو رہا ہے کافروں کو، اس کے بارے میں جہنم کی قسمیں بیان کر رہی ہیں، لیکن جب آیا عذاباً مہینہ تو اس کا مطلب یہ ہے پیچھے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کو تکلیف دی اس کے لیے عذاب مہینہ ہے، تو اس کا ہے رسوا کن کرنے والا عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوا کن کرنے والا عذاب۔ تو عذاب کئی جگہ پہ یہ استعمال ہوا ہے، لیکن خصوصی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو عذاباً مہینہ ہے اس کے پیچھے جو آیت بیان ہو رہی ہے وہ رسول اللہ اور اللہ کے لیے بیان ہو رہی ہے، جس نے اللہ کو تکلیف دی اور اس نے رسول کو تکلیف دی، اور جس نے رسول کو تکلیف دی اس کے لیے عذاباً مہینہ، ایسا عذاب جو کہ رسوا کر دینے والا ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ کئی حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ، بڑے بڑے راوی ہیں اس کے، کمزور راوی نہیں ہے، کمزور حدیث نہیں ہے، اللہ اکبر، اس میں بے شمار پوری سیاستہ کی کتابیں، تاریخ اسلام کی کتابیں یہ بڑی پڑی ہیں، بڑے بڑے ائمہ کرام، اور وہ اس پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حضرت امام حسین کو تکلیف دی اور امام حسن کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ امام حسین کو دراصل اذیت دینا، تکلیف دینا، یہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو تکلیف دینا ہے، اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ خود بد دعا کر رہا ہے اور ان کے لیے عذاباً مہینہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ یہ اس سے ثابت ہوا کہ اب خود دیکھ لیں کہ حضرت امام حسین کو کس نے اور کتنی تکلیف دی۔ سورۃ احزاب پارہ نمبر 21، سورت نمبر 33، آیت نمبر 57، اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ بیان کرتے ہیں پھر یہ لمبی بات ہو جائے گی، ترجمہ سنیں اور اس کا عربی خود آپ دیکھ لیں جو میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے۔ اے ایمان والو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا کرو، اگر تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے تو داخل ہونا، اور نہ ہی کھانا پکنے کا انتظار کرنا، ہاں اور نہ ہی گھروں میں فضول بیٹھا رہا کرو، لیکن اگر تم کو کھانا کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو اندر چلے آؤ، ورنہ ہرگز داخل نہ ہونا، اور جب تم کھانا کھا لو تو اے ایمان والو فوراً اٹھ کر واپس چلے جاؤ اور وہاں بیٹھ کر دل بہلانے کے لیے آپس میں باتیں شروع نہ کر دینا، فوراً واپس چلے جانا۔ اگر اے ایمان والو تم نے ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ایک معیار بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم نے جو میں نے بیان کیا ایسا نہیں کیا تو تمہاری یہ حرکتیں میرے محبوب آقا دو جہاں سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، اور وہ محبوب خدا ایسی بات کرتے ہوئے آپ سے حیا کرتے ہیں جب تک تم لوگ فضول بیٹھتے ہو اور ان کو بھی بیٹھنا پڑتا ہے، اور جو کہ ان کے لیے تکلیف دہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں خاموش رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا خیال نہیں کرتا، کسی کے شرم نہیں کرتا۔ یہ بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حق بات کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے میں رہ کر مانگو، یہ طریقہ پاکیزہ ہے اور تمہارے دلوں کے لیے اچھا ہے۔ اور تو یہ بات اگر تم نے ایسا نہ کیا
تو آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، جو حضور کو تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول کا ادب بتانے کے لیے ایک معیار قائم کر دیا۔ تو یہ تھی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 55 سے آیت نمبر جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہے سورۃ احزاب کی پارہ نمبر 21، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 57۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورۃ نساء پارہ 35 اور آیت نمبر 64، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اور آیت نمبر 65 میں فرمایا، قسم ہے تیرے رب کی وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں میں حاکم نہ پائیں، پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی بے چینی محسوس نہ کریں، اس پر جو آپ فیصلہ دیں وہ خوشی سے ان کو تسلیم کریں۔ اور جس طرح کہ پہلے بتایا کہ سورۃ احزاب میں نے پہلے ترجمہ کیا، بے شک وہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر اللہ اور اس کے رسول کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان پر لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن، ہمیشہ ذلیل کرنے والا عذاب مہینہ تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ دل دکھاتے ہیں مومن مردوں کا بھی اور مومن عورتوں کا بھی بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی عیب کیا اور وہ بہتان لگاتے ہیں، انہوں نے کھلم کھلا گناہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ احزاب پارہ نمبر 21 اور آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ ترجمہ، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے اے اہل بیت، اے پنجتن پاک۔ اللہ تعالیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات تطہیر کے متعلق آپ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے ہر ناپاکی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اور تم کو پوری اچھی طرح صاف کر دے۔ اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، یا رسول اللہ آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور تم اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اب آ جائیں سورۃ الحجرات، سورۃ نمبر 49 پارہ نمبر 26، آیت نمبر 2۔ اے ایمان والو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، اپنی آوازوں کو پست کیا کرو، اور نہ ہی اونچی آواز سے بات کیا کرو۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اس طرح رسول اللہ کے سامنے ایسی بات نہ کیا کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بے ادب ہو جاؤ گے، اور اس طرح تمہارے اعمال بھی ضائع میں کر دوں گا، اور تمہیں اعمال کے ضائع ہونے کی خبر بھی تمہیں نہ ہوگی، اور تم بے ایمان ہو چکے ہوگے۔ اور جو لوگ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے اور ان کے دلوں میں تقوی اور ان کی بخشش کے لیے ان کو اجر عظیم دے گا۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیات ہیں۔ سورۃ مزمل پارہ نمبر 29، آیت نمبر 1 تا 3 آیتیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اے رسول اکرم، اے چادر اور لپیٹنے والے، رات کو نماز کے لیے قیام فرمایا کریں، مگر تھوڑا، یعنی نصف سے بھی کم رات کو قیام کر لیا کریں، بلکہ اس سے بھی کم۔ تو اس طرح
اللہ تعالیٰ نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ یہ تھی میری مختصر سی چند آیات جو کہ قرآن پاک میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بارے میں ایک معیار قائم کر دیا۔ وہ معیار یہ تھا کہ جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور اللہ کہتا ہے جس نے میرے رسول کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو حضور فرماتے ہیں جس نے امام حسن امام حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو معاویہ کا بیٹا یزید برس اقتدار آیا اور اس نے آتے ہی حکمرانی کا دعویٰ کر دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے حکم بھیجا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کیونکہ اس کی حرکات و سکنات ہی ایسی تھیں۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک انفرادی جو حیثیت ہے امام حسین کو شہید کرنے کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بعض لوگ اور علماء اس بات پر بضد ہیں کہ یہ نفس انسانی کا قتل ہے، تو باقی پہ تو قتل ہوتے ہیں، اور خدا کا بندے یہ دیکھ یہ جو انسانی نفس انسانی کا قتل تو ہے، لیکن دراصل یہ رسول کی عزت کا قتل ہے، اور آپ کی جو انفرادی حیثیت ہے اس کو بھی تو سمجھ کہ رسول اللہ نے آپ امام حسن کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو آپ اس کی حیثیت کو یہ شہادت ہے، دراصل یہ انفرادی ہے، انفرادی بھی شہادت عظمی ہے، بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں، اس سے دردناک بھی ہوئی ہوں گی، لیکن یہ جو نسبت ہے یہ کسی کو حاصل نہیں ہے جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت چونکہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی، اور یہ محض حضرت امام حسین کی شہادت ہی نہ تھی بلکہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب تھی، اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس شہادت کو اتنا چرچا اور شہرت ملے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور شہادت کو وہ مقام حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی شہادت کی شہرت اور چرچا ان کے شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے، مگر حضرت امام حسین کی شہادت کا چرچا ان کے شہید ہونے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، یعنی کہ آپ کو پہلے ہی اس کا پتہ تھا، حضرت امام حسین کو بھی پتہ تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی پتہ تھا کہ یہ شہادت ہے۔ تو یہ شہادت ایک نفس انسانی کا قتل یا شہادت نہیں تھی، یہ عزت رسول کی یہ شہادت تھی۔ تو اس کو آپ سمجھیں، پھر یہ آپ کو سمجھ آئے گی مقام شہادت اور مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس میں یہ بھی سمجھیں کہ اس سے پہلے آپ نے حضرت ام سلمہ کو یہ ساری بات بتا دی تھی، تو اور آپ بے شمار حدیث میں ہے کہ 60 ہجری کے سال اور لڑکوں کے جو امارت و حکومت سے اللہ ان کی پناہ مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے 60 ہجری کے سال سے آپ نے پناہ مانگی ہے، اور آپ نے اس کی شہادت جو مقام شہادت ہے اس کو آپ نے اپنی حضرت ام سلمہ کو بتا دیا تھا۔ اور یہ بھی قابل غور ہے کہ اس سے پہلے اور بھی آپ کی زوجہ مبارک تھیں، لیکن آپ نے حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی لا کر بتا دی، اور اس کو بتا دیا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے یہ مٹی مجھے دی ہے، اور یہ وہ مٹی اس جگہ کی ہے جہاں پر حضرت امام حسین شہید ہوں گے، وہ مٹی آپ نے حضرت ام سلمہ کو دے دی۔ یہ بات یاد رکھیں، حضور کا یہ علم تھا، آپ
کو پتہ تھا کہ یہ حضرت سلمہ اس وقت تک زندہ رہیں گی، اس لیے آپ نے ان کو دی۔ اور اس کے بعد جب شہادت امام حسین ہو گئی تو سلمہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ پریشان ہیں، اور وہ کربلا کے موقع پر آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور جب میں اٹھی اور میں نے فوری طور پر مٹی کی طرف میں گئی اور مٹی خون بن چکی تھی، اور میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ حق فرمایا۔ یہ تو پہلے ہی آپ کو پتہ تھا۔ اس طرح یہی خواب اور بھی ایک دو صحابہ کو آئی تھی کہ تو اب یہ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو اپنی شہادت کا اس وقت پتہ چلا جب کہ حضرت ابراہیم آپ کو لے کے گئے، لیکن یہ کیسی شہادت ہے جو کہ بچپن سے بھی آپ کو بھی پتہ ہے، امام سردار الانبیاء کو بھی پتہ ہے، اس کے باوجود وہ جو 60 سال گزارنے تھے وہ کیسی شہادت ہوگی، جو کہ شروع سے ہی پتہ تھا، اس کے باوجود آپ نے سارے کام کیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ شہادت کو ٹالنے کے لیے اللہ سے دعا نہیں کی۔ اگر آپ کرتے تو یہ واقعہ تبدیل ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ ایک شہادت کا ہے۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 ہجری سے جو پناہ مانگی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا 60 ہجری وہ اس طرح ہوئے کہ، اور آپ نے جو 30 سالہ دور کے بعد بھی آپ نے ایک دفعہ کہا کہ 30 سالہ دور کے بعد یہ بنو امیہ میں سے ایک لڑکا اوباش اٹھے گا اور وہ میرے دین کو پارا پارا کر دے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت 2.5 سال، عمر فاروق کی 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال، مولا علی مشکل کشا کی 5 سال، یہ ہم دیکھتے ہیں تو 30 سال ہوتے ہیں۔ یہ سن 60 ہجری کا۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے کیا، اس کے بعد حضرت امام حسن تھوڑی دیر کے لیے رہے، اور اس کے بعد یہ جو امیر معاویہ تھا اس نے فوری طور پر قبضہ کر کے، اور اس کے بعد اپنے ہی بیٹے کو یزید کو حکمران زبردستی بنا دیا، حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ یزید کے بارے میں یہ ساری حدیثوں میں موجود ہے یزید کے بارے میں کہ وہ اوباش نوجوان تھا، بندروں سے کھیلتا تھا، ناچ گانے کا شوقین تھا، اور ہر وقت عورتوں میں مشغول رہتا تھا، شراب وہ پیتا تھا، جوئے وہ کراتا تھا، اور ساری بری حرکتیں تھیں جو کہ بیان کے قابل نہیں ہے، اور اس نوجوان کو انہوں نے لا کر حکمران بنا دیا۔ اس لیے امام حسین ان سے اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے اسی طرح ایک وصیت کی تھی امیر معاویہ نے کہ میرے فوت ہونے کے بعد تم اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبید اللہ اور اس کو جو عبداللہ ابن زبیر ہیں، یا ان سے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین نواسہ رسول سے بیعت تم نے لے لی تو تم کامیاب ہو، لیکن اگر تم نے ان سے بیعت نہ لی تو تم پھر ناکام ہو گئے۔ تو یہ وصیت کی تھی۔ اس طرح امیر معاویہ کے فوت ہونے کے بعد جو مدینہ کا گورنر تھا وہ ولید بن عقبہ تھا، وہ بہت ہی رحم دل انسان تھا، اور یزید نے حکم دیا اسے کہ تم امام حسین سے بیعت لو، اور اس وقت وہ ولید بن عقبہ نے وہ جانتا تھا، یہ بھی تابعی میں سے تھا، اور اس نے یہ کام تو نہ کیا، اور اس کے جو نائب گورنر تھا مروان بن الحکم،
پھر اس نے یہ کام کیا، اور وہ بہت ہی چلاک مکار انسان تھا۔ اور یزید نے فوری طور پر نعمان بن بشیر جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، یہ بھی اچھا انسان تھا، اس کو امام حسین جو کہ وہاں پر کوفے میں تھے، جا رہے تھے، تو اسے گرفتاری کا حکم دیا، اور نعمان بشیر نے ایسا کام نہیں کیا، تو یزید نے پھر اس کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو 2 گورنر کا عہدہ دے دیا، ایک کوفے کا اور ایک بصرے کا۔ اور پھر جو ابن زیاد تھا، یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ کربلا کے واقعے میں کئی صحابی تھے، کئی تابعی تھے، کئی تبع تابعین میں تھے، لیکن وہ یہ یاد رکھیں، یہ صحابی، یہ تابعی، یہ تبع تابعین اس وقت ہی رہتے ہیں جب تک ان کا ایمان مضبوط ہو، اور ایمان کے ساتھ یہ فوت ہو گئے ہوں۔ جو بے ایمان ہو کے فوت ہو جائیں، جو رسول اللہ کو تکلیف دے کے فوت ہو جائیں، دراصل وہ تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کے مقام سے ان کا خارج ہو جاتے ہیں، پھر وہ بے ایمان ہو جاتے ہیں، پھر یاد رکھو ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شرط ہے صحابی کی، تابعی کی، تبع تابعین کی۔ اگر تو ہم یہ ویسے تو دیکھیں تو ابن زیاد بھی تبع تابعین میں سے تھا، یزید بھی تھا، تو یہ ہم اس کو نکالیں، ہمیں یہ اس کا کی غرض نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھتا تھا، بعض ایسا طبقہ، بعض اس وقت ملا ایسے بھی آ چکے ہیں جو کہ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اس نے حج بھی کیا ہے، وہ نماز تو پڑھتا تھا، قرآن تو پڑھتا تھا، وہ مسلمان تو تھا بھی، کیسا مسلمان، وہ تو رہ ہی نہیں گیا مسلمان کے زمرے سے، وہ تو خارج ہو گیا، اور جو بے ایمان ہو گیا وہ تو، میں یہ کہتا ہوں قرآن کے حوالے سے، جو میں نے قرآن کی آیات پڑھی ہیں اس کے حوالے سے، اس نے امام حسین کو تکلیف دی، اور جس نے امام حسین کو تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی وہ اس پر اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ہے کہ ابن زیاد اور اس کے رفقا، اس کے ساتھی، وہ سارے ہی دارہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور ان کو کسی قسم کی اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں کوئی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سارے بے ایمان ہیں، جو کہ واقعہ کربلا میں جنہوں نے یزید کے ہاتھ بیعت کی اور امام حسین کے ساتھ بغاوت کی، وہ سارے بے ایمان ہو گئے اور دارِ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور جو ملا، آج کل کے ملا اور آج کل کے مولوی، اور جو یہ بات کرتے ہیں، کئی انہوں نے لکھا ہے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی انہوں نے لکھا ہے یزید رحمۃ اللہ علیہ، کئی اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوئی خاموش نہیں، اتنے بڑے جید عالم، وہ اس معاملے میں خاموش رہ سکتے ہیں؟ ان کو نہیں پتہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم نے امام حسین کو بہانہ بنایا، ان کو استعمال کیا ہے، ہم نے باقی عامہ کرام کو استعمال کر کے حدیثیں ہم نے غلط بیان کر کے ہم نے آج کل کے نوجوان کو پیش کرتے ہیں، حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایسی حدیثیں جو یزید کے بارے میں اچھی باتیں بتائیں وہ ساری غلط ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یہی ابن زیاد کا موقف ہے، اور یہی یزید کا ہے۔ یزید لعنت، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیج رہا ہے، یاد رکھو، شمر ہو، یزید ہو، جتنے بھی اس کے رفقا، اس کے ساتھی ہیں، ان پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اور اس کے لیے عذاباً مہینہ ہے، یاد رکھو۔ یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارے آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہے، لہٰذا ہمیں اپنی بات کو درست کرنا چاہیے۔ خدا اور رسول کا واسطہ ہے، صحیح سمجھیں، اور امام حسین اہل بیت کے ساتھ آپ محبت کا اظہار کریں، اور جو لوگ اہل بیت سے
بغاوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں تو اللہ کا قرآن پڑھ کے آپ کو سنا دیا، سمجھا دیا، باقی اب آپ کی مرضی ہے۔ اس بارے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ جو یزید کے بارے میں یا ابن زیاد کے بارے میں یا دوسرے لوگ جو اس وقت تھے اس کے بارے میں پوچھیں تو بس ایک لفظ کہہ دیا کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے اور جہنم کا اعلان کیا ہے، اور جہنم بھی عذاب بھی ایسا جو کہ مہینہ ہے، اور عذاب مہینہ کی میں نے تفصیل آپ کو بتا دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام اور کی عظمت عزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں اہل بیت کی طفیل ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے صدقے ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اہل بیت کے تقدس خصوصی طور پر امام حسن، امام حسین، مولا علی مشکل کشا، حضرت بی بی فاطمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھرانوں سے، تمام اہل بیت کے تمام ازواج محترمات آپ کی دختران سے یا اللہ حضور کے صدقے مہربانی فرما، ان کے قدموں کی طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔